Salam mere Aziz listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 2 of the novel Shiddat by Meerab Hayat. So let's start it. कैसे गुजरे दिन? राहिमा ने उसे तपाने को पूछा। वो कल रात ही एक हफ्ते बाद अपने आबाई गांव से वापस कराची आई थी और आज यूनिवर्सिटी में मुलाकात होते ही राहिमा ने पहला सवाल वो ही पूछा था जिस पर हस्बे तवक्को उसने नाक चढ़ाई। कैसे गुजर सकते थे? उसने बेजारी से जवाब दिया तो राहिमा और सारा ने कहा लगाया, इतना चिढ़ती क्यों हो उससे? सारी जिंदगी तुम्हें उसी सुल्तान राही के साथ गुजारनी है, सो अभी से खुद को रेडी कर लो। अपनी हंसी दबाते हुए सारा ने कहा। उसकी सहेलियां जानती थीं कि वो सारिंग चौहान से किस कदर आजिज है, इसीलिए अलीशा को चिढ़ाने के लिए वो सब सारिंग को सुल्तान राही कहकर उसे छेड़ा करती थी। सुल्तान राही नहीं, शफकत चीमा कहो, और चीमे को कभी हीरोइन नहीं मिली, सो मैं भी उसको नहीं मिलने वाली। शहादत की उंगली से नाक को छूती वो नखुवत से बोली, क्या यार, क्यों बेचारी की पर्सनालिटी खराब कर रही हो? लगने में तो वो बिल्कुल फवाद खान जैसा है। अगर तुम्हें ज्यादा नखरे आ रहे हैं तो उसे मुझसे मिलवा दो, क्या पता मेरा काम बन जाए। एक आंख दबा कर कहती ये हादिया थी जो चुपके से उन तीनों के हम कदम हो गई थी। मेरी तरफ से तुम तीनों क्या, दुनिया की कोई भी लड़की उसे पटा ले जाए, बस मेरी उससे जान छूट जाए, अलीशा ने बेजार होते हुए कहा। वो चारों अब आगे पीछे सीढ़ियां चढ़ती कॉमर्स साइंस डिपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर पर जा रही थी। हाय, ऐसी बेकदरी भी ना हो किसी की, राहिमा ने मसनूई आह भरते हुए कहा। मैं कदर किसी किसी की ही करती हूँ, अगर हर किसी की कदर करने बैठ जाऊं तो मुझे अलीशा कौन कहेगा? सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर में कदम रखती वो अदाए बेनियाजी से बोली तो उन तीनों ने हंसते हुए एक कोर्स में सर हिलाया। आलिम वापस आ गया है या अभी तक अपने खस्ता हाल गांव में ही तशरीफ फरमा है? उसने सारा की तरफ पलटते हुए पूछा, जो ज्यादातर आलिम के आसपास ही पाई जाती थी। नहीं, वो अभी वापस नहीं आया। कल मैं बॉयज हॉस्टल गई थी, उसके फ्रेंड्स कह रहे थे कि आज या कल में वापस आ जाएगा। आलिम के नाम पर उदास होती वो धीमी आवाज में बोली, अगर आज ना आया तो मैं उसे कॉल करूंगी, डोंट बी सैड। उसके गाल पर चुटकी काटते हुए अलीशा ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो खिल उठी। जब तक तुम उसके साथ हो, आलिम के मामले में ये सैड नहीं हो सकती। अलीशा को ठोका मारते हुए राहिमा ने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा तो जहां हादिया समेत अलीशा हंसी थी वहीं सारा झींप गई। आलिम अलीशा का फुप्पोजाद था जो जिला सखर के मालदार तरीन सैयद घराने से ताल्लुक़ रखता था, जिसका शुमार यकीनन सखर के तरजीही घरानों में होता था। चलो बस अब खी बंद करो यार, अभी क्लास में जाकर भी यही करना है, अपनी हंसी रोकते हुए हादिया ने कहा तो उन चारों का फिर से कहा पड़ा। ये उन चारों का इस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर था। 5वीं फिजा थी जो आज गैर हाजिर थी। पिछले 3 माह में 5 लड़कियों का ये ग्रुप पूरे डिपार्टमेंट में मशहूर हो चुका था, जिन्होंने हर नए आने वाले स्टूडेंट की न सिर्फ दिक्कत बनाई थी बल्कि ज़रूरत पड़ने पर वो पांचों अपनी असाइनमेंट्स भी अपने फेलोज से बनवाती थी। जिस टीचर से अलीशा को इशू होता वो पांचों उस टीचर की नाक में दम कर देती। अब तक वो 3 टीचर्स को फारिग करवा चुकी थी और बदकिस्मती से ये तीनों टीचर्स बी लॉ टीच करने के लिए अपॉइंट किए गए थे। लेकिन बी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट था जिससे ना सिर्फ अलीशा बल्कि तकरीबन क्लास के हर स्टूडेंट को ही मसला था। शायद स्टूडेंट वो सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए इस सब्जेक्ट के लिए आने वाले हर टीचर को वो सब क्लास छोड़ने पर मजबूर कर देते। मामला शायद उन स्टूडेंट्स के हक में ना भी जाता अगर जो उसके पीछे अलीशा का हाथ ना होता, क्योंकि अलीशा चौहान सिर्फ ज़िद्दी ही नहीं बल्कि बिगड़ी हुई एक ढीठ तबीयत की हामिल लड़की थी और उसके खानदान हस्ब नस्ब की बदौलत HOD ब्रैकेट हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। उसकी पोशीदा हसासियत महज अपने तायाजाद सारिंग के जुल्म सितम देख कर ही उभरती थी, वरना अमूमन वो बेहिसी का मुजाहरा किया करती थी। वैसे एक और बात भी है जो मैंने तुम्हें बतानी थी, उसके करीब होती राहिमा मुस्कुराती आवाज में बोली। वो चारों क्लास में पहुंचने ही वाली थी। हाँ, वो क्या? उसने भवें उचका कर पूछा। दानी कह रहा था कि कल ही एक न्यू कमर आया है और मजे की बात यह है कि अभी तक किसी लड़के ने उसका चेहरा नहीं देखा, संजीदगी से कहते हुए राहिमा ने ड्रामाई अंदाज में वक्फा दिया। मतलब शरई पर्दा करता है क्या?
अलीज़ा ने हिज उड़ाने वाले अंदाज में पूछा तो उन तीनों का कहकहा पड़ा। नहीं नहीं, बकौल दानी के ही इज़ शाय। हा हा हा। सर झुका कर रखता है और इस हद तक के चेहरे पर सिर्फ सर के बाल ही नजर आते हैं। इस बार उसे मालूमात देने वाली हादिया थी। ओह, अलीशा ने भवें उचका कर लबों को सीटी बजाने वाले अंदाज में सुकेड़ा। बूढ़ी आंखों की गहराई में शरारत चमकने लगी। अब तक वो क्लास में पहुंच चुका होगा ना, है ना? कुछ सोचकर उसने मुस्कुराते लहजे में उन तीनों से दरियाफ्त किया। ऑफ कोर्स, और यकीनन हमारे पहुंचने से पहले ही दानी साहब अपने हिस्से का लुत्फ ले चुके होंगे। राहिमा ने उनकी क्लास के शरारती लड़के का नाम लिया जो अलीशा का ही शागिर्द था। लेट्स सी। हाथ में पकड़ी की चेन उंगली पर घुमाती वो क्लासरूम में दाखिल हुई। हस्बे मामूल सर शहजाद आज भी लेट थे। उसे पहली कतार में ही पहले बेंच पर एक लड़का सर झुकाए बैठा नजर आ गया था। उन चारों सहेलियों ने आंखें घुमाकर एक दूसरे को देखा, जबकि बाकी स्टूडेंट्स भी अलीशा के आते ही चौकन्ने होकर बैठ गए, जबकि उस लड़के ने नजर उठाकर सामने देखना गवारा नहीं किया था। हे यू, स्टैंड अप। उसकी आवाज उसकी तरफ बढ़ते हुए अलीशा ने सख्त लहजे में कहा। मगर ये क्या? वो यूं बैठा रहा जैसे बहरा हो। दूसरी कतार के पहले बेंच पर बैठे दानियाल उर्फ दानी के लबों पर मुस्कुराहट मचलने लगी। ओए बहरे, तुमसे कह रही हूं, खड़े हो जाओ और बाहर निकलो, ये मेरी सीट है। बेंच से एक कदम के फासले पर रुकती वो नखुवत से बोली तो वो यूं ही सर झुकाए खड़ा हो गया। उसका सर इस हद तक झुका हुआ था कि वाकई सिर्फ उसके सर के बाल ही नजर आ रहे थे। उसकी तीनों सहेलियां प्लस चमचियां व्हाइट बोर्ड के पास खड़ी मुस्कुराती नजरों से तमाशा देख रही थी। चलो निकलो, चुटकी बजाकर कहती अलीशा ने शहादत की उंगली से उसे बाहर निकलने का इशारा किया। शीश की झुकी नजरें ब्लैक सैंडल्स में जकड़े उसके गुलाबी पैरों पर पड़ी तो पल भर को सीट छोड़ते हुए बेइख्तियार उसका सर मुकाबिल का चेहरा देखने को ऊपर हुआ था। और वही वो वक्त था जब दूसरी कतार में बैठे दानी ने उसकी जानिब खिसक कर उसके कदमों में टांग अड़ाई थी। नतीजतन वो लड़खड़ाता हुआ सामने खड़ी अलीशा पर गिरा। वो दोनों धड़ाम से ज़मीन पर गिरे थे, जिसके नतीजे में अलीशा की सहेलियों के अलावा पूरी क्लास में कहकहे गूंज उठे थे। मारी हिफ्फत के अलीशा का गुलाबी चेहरा सुर्ख पड़ गया, जबकि शीश जो संभलने की कोशिश कर रहा था संभलते संभलते भी उसे देख बैठा। और शायद यही उसकी खता थी। उसका दिल उसके सीने से निकलता स्याह आंखों में धड़कने लगा। अपनी पलकों को झपकाता वो मासूमियत से उसके जानिब देखने लगा, जिसकी मोटी आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह गई थी। तीखी नाक में चमकती लौंग उसके गुस्से से खाइफ नजर आ रही थी। शीश बेइख्तियार उसे देखता चला गया, जिसके गुलाबी लबों के किनारे पर चमकता स्याह तिल उसके दिल की धड़कनें बढ़ाता चला गया। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि खूबसूरती का शाहकार थी। होश में तो वह तब आया जब उसे खुद पर से धकेल कर चीखी। वो यूं ही पीछे को खिसकी थी। आह यक, दूर हटो मुझसे मॉन्स्टर, कहते हुए उसने अपनी जानलेवा आंखों पर हाथ रख लिए। शीश ने बौखलाकर उसकी जानिब देखा, फिर बामुश्किल बोला, आई एम सो सॉरी। बेहद भारी लेकिन धीमी सी आवाज़ थी, जो सुनकर बाकियों के भी होश उड़े थे। यूं लग रहा था जैसे वो बहुत मुश्किल से बोल पाया हो। आई एम सॉरी, एक बार फिर सादगी से कहते हुए उसने खड़े होकर जैसे ही सर उठाया, सामने खड़ी हादिया, राहिमा और सारा ने बेइख्तियार अपने लबों पर हाथ रख लिए। आंखें हैरत और कराहियत के अजीब से एहसास से फैल गईं। किसने घुसाया तुम्हें यहाँ? हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस क्लास में घुसने की? अपनी शर्ट झाड़ती अलीशा खड़े होते हुए चिल्लाई। बूढ़ी आंखों में नफरत और हकारत समोए वो उसे घूर रही थी। स्याह घने बाल, सफ़ेद रंगत पर सजी बड़ी बड़ी स्याह आंखें बच्चों की सी मासूमियत लिए हुए थीं। कोई लड़की अगर उसे निकाब में देख लेती तो शायद पहली नज़र में ही अपना दिल हार बैठती, लेकिन सद अफसोस आंखों तले खड़ी नाक दाएं जानिब टेढ़ी सी थी। लबों और नाक का दरमियानी फासला बलाई लब से ऊपर लगे टांकों के बाइस ना होने के बराबर था। वो यकीनन चांद ग्रहण का शिकार एक आवाज़ से माजूर शख्स था। उसके लबों की हियत इस कदर अजीब थी कि निगाह का उसके चेहरे पर पल भर को ठहरना भी महाल था।
मैं اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے وہ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ کیا میم ہے؟ ہاں، یہ بکریوں کی یونیورسٹی نہیں ہے، یہاں صرف ان اسٹوڈنٹس کے لیے جگہ ہے جو یہاں پڑھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ غصے سے پاگل ہوتی وہ کلاس کے دروازے کی طرف اشارہ کرتی چیخی۔ اس کے نرم لبوں سے نکلتے سخت لفظوں پر وہ حیران رہ گیا۔ سیاہ آنکھوں میں اذیت در آئی، لیکن اس کی آواز بمشکل علیشہ کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ علیشہ نے حقارت سے منہ موڑ لیا، جبکہ باقی اسٹوڈنٹس بھی اب آگے بڑھ کر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دانیال، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، اسے باہر دھکا دو۔ شیز کے قریب آتے دانیال کو دیکھتی وہ تنفر سے بولی۔ ہادیہ اور رحیمہ جلدی سے اس کے قریب آئی تھیں۔ یار پلیز کول ڈاؤن، وہ بھی ہماری طرح انسان ہی ہے۔ ہادیہ نے بڑی مشکلوں سے لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کی تھی، ورنہ اس کا بھی بس نہیں چل رہا تھا کہ شیز کو کہیں دفع کر دیتی، جو اپنی جگہ شرمندہ سا کھڑا اب پھر سے سر جھکا چکا تھا۔ اوہ میڈم، ہماری طرح نہیں ہے یہ، ہمارے جیسا بالکل نہیں ہے۔ آنکھیں نہیں ہیں تمہارے پاس؟ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ وہ ہادیہ پر بگڑتی تڑک کر بولی۔ اس کا سرخ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ شیز کو قریب سے دیکھ کر شدید کراہیت کا شکار ہو چکی ہے۔ فار گاڈ سیک، نکالو اسے۔ وہ جو وہاں سب کے بیچ تماشا بنا کھڑا تھا، اس کے پھر سے کہنے پر اپنا بیگ سنبھالتا خود ہی وہاں سے جانے کو آگے بڑھا۔ اس تذلیل پر سیاہ آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی تھی۔ وہ کیسے ان سب کے سامنے روتا؟ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کلاس کی حالت دیکھ کر اندر آتے سر شہزاد چونک گئے، سو فوراً پوچھا تھا۔ ان کے سوال پر علیشہ ان کی جانب مڑی۔ یہ تو آپ بتائیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے سر؟ یہ یونیورسٹی ہے یا کوئی ہیلتھ آرگنائزیشن؟ لک ایٹ ہم۔ سر شہزاد کے مقابل آتی وہ لہجے کو نرم کرتی سنجیدگی سے بولنا شروع ہوئی۔ اس کے ہاتھ کے اشارے پر سر شہزاد نے شیز کی جانب دیکھا، جو گردن موڑے ساکت نظروں سے کلاس کے باہر دیکھ رہا تھا، جیسے ان سب کی نظروں سے بے نیاز بننے کی ایک معصومانہ کوشش کی تھی۔ ایک پیشنٹ ہماری یونیورسٹی میں کیا کر رہا ہے؟ چہرہ دیکھیں اس کا، پتہ نہیں کتنوں کو بے ہوش کر کے یہ کلاس تک آیا ہوگا، اور ابھی میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی ہوں۔ کندھے پر جھولتی پونیوں کو پیچھے کرتی وہ شدید برہم انداز میں بول رہی تھی۔ سر شہزاد کافی حد تک معاملہ سمجھ گئے۔ دیکھیے بیٹا، جیسے آپ یہاں فی دے کر پڑھتی ہیں، اسی طرح یہ بچہ بھی فی سبمٹ کروا کر اس کلاس تک آیا ہے۔ آپ یا کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ اس بچے کی یہاں موجودگی پر اعتراض کا حق نہیں رکھتا۔ انہوں نے ٹھہر ٹھہر کر بڑے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، حالانکہ جانتے تھے کہ مقابل کھڑی بگڑی رئیس زادی کے سامنے کوئی دلیل دینا الفاظ ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ پلیز سر، مجھے دکھانے کی بجائے آپ خود اسے غور سے دیکھیں۔ ہم ایک ہیلدی اور پیسفل انوائرمنٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں، نہ کہ ایک آلودہ اور دل خراب کر دینے والے انوائرمنٹ میں۔ اس شخص کی موجودگی میں اس کلاس میں رہنا کم از کم میرے لیے تو پاسبل نہیں ہے۔ آپ اسے ابھی اس یونیورسٹی سے آؤٹ کروائیں۔ آخری فقرہ اس نے ان کی طرف جھکتے ہوئے بے رحمانہ انداز میں کہا۔ اس کے لہجے سے جھلکتا تنفر اس پل شیز کی کنپٹیاں سلگا گیا تھا۔ معذرت کے ساتھ، لیکن بیٹے، یہ یونیورسٹی آپ کے باپ کے پیسے سے نہیں چلتی، سو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ آپ کے کہنے پر ہم کسی بھی دوسرے طالب علم کو اس یونیورسٹی سے نکال دیں گے۔ لہجے کو سخت کرتے ہوئے سر شہزاد نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ انداز اس کی عزت افزائی کرنے والا تھا۔ اس بے عزتی پر علیشہ کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ ہولڈ یور سیٹس، وہ اسٹوڈنٹس کی طرف پلٹتے سنجیدگی سے بولے تو اسٹوڈنٹس چپ چاپ اپنی نشستوں پر جا بیٹھے۔ شیز بیٹے، آپ بھی۔ شیز کو نظر جھکائے اپنی جگہ کھڑا دیکھ کر وہ نرمی سے بولے تھے۔ وہ تھینکس کہتا پھر سے وہیں جا بیٹھا جہاں سے علیشہ نے اسے اٹھایا تھا۔ اور آپ مس علیشہ، اگر چاہیں تو کلاس میں تشریف رکھیں، ورنہ یہ رہا راستہ۔ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ لب بھینچے کچھ پل انہیں گھورتی رہی، پھر تن فن کرتی کلاس سے باہر نکل گئی۔ اس کی تینوں سہیلیوں نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ سر شہزاد نے تعصب سے ان چاروں کی جانب دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ چاروں اب HOD کے آفس گئی ہوں گی۔ وہ سر جھٹک کر کلاس کو لیکچر دینے لگے۔ ان کی خصوصی توجہ کا مرکز شیز تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی توجہ علیشہ چوہان اپنے ساتھ لے جا چکی ہے۔ گہرے سرمئی بادلوں کے سیاہی مائل ٹکڑے آسمان پر چمکتے چاند کے چہرے سے لرز گزرتے اس کی چاندنی کو چھیڑ رہے تھے۔
سندھ کے گرم علاقوں میں موسم گرما کی اکثریت راتوں میں چلنے والی میٹھی سبک خرام ہوا چاند اور چاندنی کے درمیان ہوتی بےتاب سرگوشیوں کو سنتی شرما رہی تھی، جبکہ فضا اور اس میں رچی ہوا کی مستیوں سے بے نیاز وہ خالی آنکھوں سے بادلوں کی شرارت اور بے بہرا سماعتوں سے درخت کے پتوں کی سرسراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے مسلسل رونے کے باعث اس کی گلافی آنکھیں سوج چکی تھیں، سیاہ پلکوں کی نوک پر آنسوؤں کے نمکین قطرے چمک رہے تھے، سینے میں دھڑکتا دل کسی زخمی پرندے کی مانند اڑان بھرنے کو پھڑپڑا رہا تھا۔ آپ کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی بی بی، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی آپ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ پچھلے 20 منٹ سے اس کے ساتھ ہی کھڑی زہرا اس طویل خاموشی میں چیخی اس کی اداسی سے گھبرا کر بولی۔ اس کی بات پر حدیبہ پل بھر کو چونکی مگر اس کی جانب پلٹی نہیں۔ وہ دونوں اس وقت بڑی حویلی کے شمالی حصے میں بنے پورشن کے وسیع و عریض چھت کے ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھیں۔ گھٹنوں تک اونچی 4 دیواری پر 3-3 فٹ بلند گرل لگی ہوئی تھی جس پر ہاتھ جمائے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ پتہ ہے زہرا، اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آنکھیں تو فقط پانی بہا کر مجھے دلاسا دے رہی ہیں۔ اپنے آنسو حلق میں اتارتی وہ دھیمے لب و لہجے میں گویا ہوئی۔ گو زہرا کا اپنا دل اس پل ایک دہکتی ہوئی آگ میں جل رہا تھا، لیکن اسے حدیبہ کا دل بھی رگ جاں سے عزیز تھا۔ اگر فدا حسین اس کے سینے میں دھڑکتے دل کی مانند تھا تو حدیبہ کی محبت اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتی تھی۔ زہرا کی تو آپ پر جان بھی قربان بی بی، لیکن یوں آنسو بہا کر اپنی آنکھوں کو تکلیف نہ دیں، میرا دل کٹتا ہے۔ حدیبہ کے سندر سے چہرے کی جانب دیکھتی وہ بولی تو حدیبہ کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکان در آئی۔ جب عقل و شعور رکھنے کے باوجود ہماری رائے کو دھتکار دیا جائے، جب زبان ہوتے ہوئے بھی ہمارے لفظوں کی کوئی اہمیت نہ ہو، ہاتھ سلامت ہوتے ہوئے بھی اگر روایات اور اپنے بزرگوں کی عزت کے سامنے بندھے ہوں، قدم مضبوط ہو کر بھی فرسودہ رسم و رواج کی بیڑیوں نے جکڑ رکھے ہوں، تو عورت آنسو بھی نہ بہائے تو کیا کرے زہرا؟ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی وہ آخر میں چیخ گئی۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر رخساروں پر بہہ نکلے تو ضبط سے لب کاٹتی وہ گرل پر گرفت مضبوط کرتی سر جھکا گئی۔ فدا جو ابھی دبے قدموں وہاں آیا تھا اس کے الفاظ سنتا ان دونوں کے قریب آ گیا۔ زہرا کی نظر اس پر پڑی تو اس نے فوراً حدیبہ کی جانب دیکھا جو فدا کی آمد سے انجان گرل پر دونوں ہاتھ جمائے جھکی رو رہی تھی۔ چھت پر پھیلی چاند کی مدھم روشنی میں وہ فدا کا سنجیدہ چہرہ دیکھتی دبے قدموں حدیبہ کے قریب سے ہٹتی وہاں سے چلی گئی۔ فدا نظریں جھکاتا اس کی پشت پر جا کھڑا ہوا۔ میری اذیت، میرا درد اور میرا دکھ تم سمجھ تو سکتی ہو، لیکن اس حد تک محسوس نہیں کر سکتی جس حد تک میں سہ رہی ہوں۔ زہرا کی موجودگی تصور کرتی وہ اپنی ہی دھن میں بول گئی تو فدا حسین کے لب دھیرے سے مسکرائے، آنکھوں میں اذیت ہلکورے لینے لگی۔ اور اگر میں کہوں کہ فدا حسین یہاں اپنے سینے میں دھڑکتے دل کی ہر دھڑکن پر آپ کی اذیت کی جلن محسوس کر رہا ہے تو کیا آپ سمجھ سکیں گی؟ وہ اپنے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا سنجیدگی سے بولا۔ اس کی آواز سن کر وہ جلدی سے اس کی جانب پلٹی اور بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اپنے یہ مکروہ فریب بھرے جملوں سے کسی اور کو بے وقوف بنائیے گا فدا سائیں۔ بہت اچھے سے جانتی ہوں اس حویلی کے مردوں کے سینے میں دل نہیں، دولت اور امارت کی لالچ دھڑکتی ہے۔ سر اونچا کیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ تنفر سے بولی تھی۔ اس کے شفاف ترین لیکن حقیقت پر مبنی جواب پر وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہمارے سینے میں لالچ دھڑکتی ہے؟ کہتے ہوئے وہ دھیرے سے ہنسا۔ الزام قابل قبول تو نہیں، لیکن مان لیا کہ ایسا ہے بھی تو حدیبہ بی بی، آپ کے سینے میں دل کی جگہ جو بغاوت سلگ رہی ہے، کیا اس کا نتیجہ جانتی ہیں آپ؟ آپ جانتی ہیں نا کہ بغاوت قابل معافی جرم نہیں ہے، پھر بھی؟ کہتے ہوئے وہ قدرے جھکا تاکہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے جو بہہ رہی تھی۔ اس کے سوال پر حدیبہ نے ایک بار پھر نظریں اٹھائیں۔ اسے اندازہ ہوا وہ عمر میں اس سے کئی برس چھوٹا شخص قد میں اس سے کافی لمبا ہو گیا ہے۔ اگر بغاوت کی سزا موت ہے تو مجھے قبول ہے فدا، لیکن اس شادی کی صورت مجھے آپ کی لالچ کی تسکین ہرگز منظور نہیں ہے۔
فدا حسین نے بڑے ضبط سے اس کے لبوں سے ادا ہوئے لفظ لالچ کو بطور الزام قبول کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بغاوت کا خاتمہ باغی کی موت سے کیا جاتا ہے، لیکن بی بی آپ کو مار کر فدا خود کہاں جائے گا؟ کیوں نہیں سمجھتی کہ میں آپ سے کیا چاہتا ہوں؟ اس کی بھیگی پلکوں پر نظریں جمائے نرمی سے بولتا وہ اس پل بے بس لگ رہا تھا۔ میری طرف سے تم اور تمہاری دوگلی چاہت جہنم میں جائے، لیکن اتنا سن لو کہ میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتی وہ سلگ کر بولی۔ فدا کی برداشت جواب دینے لگی۔ وہ ایک قدم مزید قریب ہوا تو حدیبہ پیچھے ہٹی تھی، نتیجتاً گرل سے جا لگی۔ فدا نے احتیاطاً گرل پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے زبردستی پر مجبور مت کیجیے گا بی بی، آپ اول روز سے میری ہیں اور آخر تک میری ہی رہیں گی۔ یہ ضد چھوڑ دیں اور اپنے ذہن سے یہ دولت، لالچ اور یہ فضول سوچیں نکال کر پھینک دیں۔ فدا حسین کو فقط آپ میں دلچسپی ہے، سنجیدگی سے بولتا وہ پل بھر کو رکتا اس کے کان کے قریب جھکا۔ حدیبہ کی سانسیں پلوں میں تھمی تھیں۔ اس کے وجود سے پھوٹتی مردانہ پرفیوم کی مہک نے پل بھر کو اس کے حواس جھنجھوڑ ڈالے تھے۔ اگر اس دل میں کوئی لالچ ہے تو وہ آپ کے ساتھ آپ کی محبت اور آپ کی قربت کی لالچ ہے، اس قدر شدید کہ وہ بولتے بولتے پھر سے رکا تھا۔ اس کے لہجے کی شدت اور سانسوں کی تپش نے حدیبہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے، اس قدر شدید کہ آنکھیں بند کرتا وہ اس کے بالوں کی مہک سانسوں میں اتارتا پاگل ہونے کے قریب تھا۔ وہ بر وقت اس سے دور ہوا تھا جو سانس روکے ساکت آنکھوں سے خلاؤں میں گر رہی تھی۔ فدا نے آنکھیں کھولیں تو ان کی رنگت سرخ تھی۔ حدیبہ کی نظریں ملیں تو وہ بے چین ہوتی نظروں کا رخ بدل گئی۔ یہ لالچ اتنی شدید ہے کہ اس کی شدت کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو میری اس لالچ کو تسکین دینی ہوگی، اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ میرے نکاح میں آئیں گی بی بی۔ کہتے ہوئے وہ نرمی سے مسکرایا۔ اس کی نظروں کی وارفتگی محسوس کرتی حدیبہ کی حیرت بڑھنے لگی۔ وہ کب تھا ایسا؟ وہ چھوٹا سا معصوم سا فدا جو اسکول سے آتے جاتے اس کے دوپٹے کا کونا تھامے پوری حویلی میں گھوما کرتا تھا، وہ جو جانے کب مہینوں اور سالوں کے بدلنے میں اسکول سے کالج اور پھر کالج کے لیے شہر جا پہنچا تھا، لیکن اس کا دل اور دماغ، کیا وہ حدیبہ میں ہی اٹکا رہ گیا تھا؟ سوالات ایسے تھے جنہوں نے اس کی سانسیں روک دی تھیں۔ وہ دم بخود سی اسے دیکھنے لگی جو اب کہہ رہا تھا، یہ نہیں کہ رٹ لگا کر مجھے موت کی اذیت سے دوچار نہ کریں، خود کو اور اپنے ذہن کو اس رشتے کے لیے تیار کریں۔ مجھے آپ کی دولت نہیں، آپ چاہیے بی بی، صرف آپ۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کا بھیگا گال صاف کیا تو حدیبہ نے تڑپ کر رخ موڑ لیا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ میرے ارد گرد گھومنے والا کمزور سا بچہ جوان ہو کر اپنی طاقت سے مجھے ہی بے بس کرنے کی کوشش کرے گا تو میں کم از کم اپنے ہاتھوں سے وہ نوالے اسے کبھی نہ کھلاتی جن کا نمک وہ حرام کرنے پر تلا ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلتی وہ چلائی تھی، مجھے لگا تھا اس حویلی کے مرد فقط دولت کے ہی پجاری ہیں، لیکن افسوس آپ تو نفس کے بھی پجاری نکلے فدا سائیں۔ نفرت و حقارت سے اس کی جانب دیکھتی وہ تنزیہ بولی تھی۔ اس نئے الزام پر فدا کی پیشانی پر رگیں ابھر آئیں۔ اپنی زبان کو لگام دیں بی بی، ورنہ۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ اس کی ادھوری دھمکی پر وہ روتے روتے ہنسی۔ ورنہ کیا؟ کیا ورنہ؟ کیا کر لیں گے آپ؟ مار دیں گے مجھے؟ ہاتھ اٹھائیں گے؟ بولے نا۔ نہیں، کیا کریں گے آپ بتائیں؟ اس کی قمیض کا کالر مٹھیوں میں جکڑتی وہ شدید برہمی سے گرائی۔ گلافی آنکھوں کی سوجن فدا کا دل چیر رہی تھی۔ میں آپ سے کوئی بحث نہیں چاہتا، آپ کو جو سوچنا ہے سوچتی رہیں، لیکن کل آپ کا اور میرا نکاح ہو کر رہے گا، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں آپ۔ نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹاتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا تو اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں گلتا حدیبہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ طاقتور ہے نا آپ، بابا سرکار کی سپورٹ کا زام ہے آپ کو، میری بے بسی اور کمزوری کا بخوبی احساس بھی ہے آپ کو، لیکن فدا سائیں ایک بات آپ بھی سن لیں، اس نکاح کے لیے آپ انکار کریں گے آپ خود، لیکن اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور مجھے اپنا لیا تو میں موت کو اپنا لوں گی، اور یہ آپ سے حدیفہ ذوالفقار کا وعدہ ہے۔
नफरत से उसकी जानिब देखती वो बोलती चली जा रही थी जब उसकी आखिरी बात पर फिदा ने तड़प कर उसके लबों पर हाथ रख दिया। ना करें बीबी, क्यों जुल्म कर रही हैं? आपका ये लहजा, ये अंदाज मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। यूँ ना करें प्लीज़। वो बेबसी से उसकी जानिब देखता हारने वाले अंदाज में बोला। आंखें यूँ सुर्ख हो रही थीं जैसे अभी झलक पड़ेंगी। उसकी बात पर हदीबा ने एक झटके से उसका हाथ अपने लबों से हटाया। और मुझसे बर्दाश्त हो रहा है आपका ये रूप, आपके अल्फाज, आपका तकाजा? एहसास है आपको कि पिछले एक हफ्ते से मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ? फिदा का नरम लहजा पाकर वो बिखर सी गई। वो जब्त करता गहरा सांस लेते हुए फिर से बोला, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन आप शायद भूल रही हैं कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। और जब मोहब्बत है तो नरमी से कहते हुए फिदा ने बात अधूरी छोड़ दी। मेरी आपसे उनसियत को मोहब्बत का नाम मत दें फिदा साईं। मेरे लिए आपको इस रिश्ते के हवाले से कबूल करना नामुमकिन है। उसकी ज़िद से तंग आती वो चिढ़ कर बोली, लेकिन मैं आपको अपने साथ इसी रिश्ते के हवाले से देखना चाहता हूँ बीबी। इसके बाद मुझे अब कुछ नहीं कहना। अपने पुश्त पर हाथ बांध कर कहते हुए उसने अपनी नज़रें झुका लीं, जैसे इस बहस से वो थक सा गया था। जबकि उसके ढीठपन पर वो बुरी तरह सुलग उठी। तो फिर मैं अपनी बात पूरी करूँगी। आप मुझे अपनाएं, मैं मौत को अपनाऊँगी। बेहिसी से कहती वो वहाँ रुकी नहीं थी। उसकी साइड से गुजरती वहाँ से निकलती चली गई। वो वहीं मुजस्मा बना नज़र झुकाए खड़ा रहा। चंद लम्हों बाद कदमों की आहट महसूस हुई तो उसने सरत से अपना चेहरा साफ किया जिसे आंसुओं के नमकीन कतरों ने नम कर डाला था। लब भींचते हुए उसने खुद को कंपोज करने की कोशिश करते हुए बालों में हाथ चलाया। चाय पी लें सरकार। हाथ में पकड़ी ट्रे उसके करीब करते हुए ज़हरा ने धीमी आवाज़ में कहा। वो जानती थी कि इस वक्त वो चाय पीता है, इसीलिए हदीबा और उसे तन्हा छोड़कर वो सीधा किचन में ही गई थी, क्योंकि जानती थी कि छत वापसी पर उसे फ़िदा तन्हा ही मिलेगा। उसकी आवाज़ पर फ़िदा ने एक नज़र ट्रे में रखे मग पर डाली, फिर एक कदम आगे बढ़कर ग्रिल पर हाथ रख लिए जहाँ थोड़ी देर पहले हदीबा हाथ जमाए रो रही थी। मुझे अकेला छोड़ दो मीठी, नहीं पीनी चाय, तुम चली जाओ यहाँ से। नज़रें झुकाए नीचे हवेली की सब्ज़े से ढकी राहदारी को घूरता वो भारी होती आवाज़ में बोला। उसके कोरे जवाब पर ज़हरा का दिल मज़ीद उदास हो गया। मैं आपकी तकलीफ़ को समझती हूँ, लेकिन सरकार, माजरत के साथ, आप हदीबा बीबी की अजियत नहीं समझ रहे। अपने अंदर हिम्मत मजतमा करती वो ठहर ठहर कर बोली। वो बोल पड़ी थी क्योंकि जानती थी कि मुकाबिल उसका बचपन का साथी है, जिसके साथ वो मुकाम और रुतबे के फ़र्क को भुलाकर 9 शहरों फ़िरोज़ की कच्ची सड़कों पर खेली थी। उसकी बात पर फ़िदा ने पलट कर उसे सख्त नज़रों से घूरा। तुम्हें भी मैं ही गलत नज़र आ रहा हूँ? ज़ख्मी निगाहों से उसकी जानिब देखता वो संजीदगी से बोला। उसकी सियाह आंखों में नमी देखकर ज़हरा का दिल खून खून हो गया। मुकाबिल तो वो था कि जिसके कदमों में वो अपना आप निछावर कर देती तो उसके आंसू, उसकी तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त करती। ज़हरा की निगाह भी धुंधला गई। ज़हरा की जान आप पर कुर्बान सरकार। यूँ ना कहें कि ज़हरा कभी आपको गलत समझेगी। मेरा दिल तो आप दोनों की खुशियाँ चाहता है, और इसके लिए मेरे पास फ़कत दुआ है जो मैं आप दोनों के लिए कर सकती हूँ। उसकी शाकी नज़रों से घबराती वो तड़प कर बोली। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू टूटने लगे, जबकि उसके लहजे की तड़प और आंखों की बेचैनी पर वो पल भर को चौंका था। उसका अंदाज़ कुछ नया था, कुछ अलग, जज्बात से भरपूर। हतमी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही फ़िदा ने रुख बदल लिया। शायद वो ज़हरा की आंखों से चीखते जज्बात की हकीकत से बेबहरा हो जाना चाहता था। तो फिर दुआ करो कि तुम्हारी बीबी को मुझसे मोहब्बत हो जाए मीठी, वो भी मुझे वैसे ही चाहने लगें जैसे मैं उन्हें चाहता हूँ। सियाह आसमान की जानिब देखता वो एक जज्ब के आलम में बोला तो उस सब्र आज़मा तकाज़े पर ज़हरा के लबों पर फीकी सी मुस्कान फैल गई। कैसा बेमहर था जो मोहब्बत की मारी अपनी पुजारन को नज़रअंदाज किए खुद किसी देवी का पुजारी बना बैठा था। ज़हरा का दिल कुरलाया था, लेकिन लबों से अदा होते अल्फाज ने बड़े ज़र्फ से उसका मान रखा था। ज़हरा की हर दुआ आपके और हदीबा बीबी के नाम है सरकार। मुझे यकीन है कि निकाह के बाद वो आपसे मोहब्बत करने लगेंगी। उसे हौसला देने को कहती वो आखिर में मुस्कुराई तो फ़िदा ने एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया। थैंक्स मीठी।
اس کی طرف مڑتے ہوئے فدا نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا تو وہ نظر جھکاتی مسکرا دی۔ گھنی پلکوں پر چمکتی نمی بادلوں سے جگڑتے چاند کی چمک سے مخفی نہیں رہی تھی۔ وہ اس کی سائٹ سے گزرا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد زہرا نے ایک نظر مگ میں ٹھنڈی ہوتی چائے پر ڈالی، پھر بھیگی نظروں سے سیاہ آسمان پر چاند سے اٹکھیلیاں کرتے بادلوں کو دیکھا۔ اس کی اداسی پر ہوا میں بینڈ سے گونجنے لگے۔ زہرا کی بھنور آنکھیں بہتی چلی گئیں۔ زندگی تھک کر گرتی ہے تو خیال آتا ہے جان لیوا ہے لا حاصل کی تمنا کرنا۔ تیاری کیسی ہے؟ مہر ماں نے دھیمی آواز میں پوچھا تو فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں اس وقت بس سے اتر کر سامنے ہی نظر آتی اپنے مطلوبہ کالج کی عمارت کی طرف بڑھ رہی تھیں، جہاں ان کا انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا بورڈ بنا تھا۔ آج ان کا تیسرا پیپر تھا۔ تم سے پوچھ رہی ہوں فاطی۔ اسے خاموش پا کر مہر ماں پھر سے بولی، کیا میری شکل یہ بتانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ میری تیاری اچھی نہیں ہے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے فاطمہ نے چڑ کر کہا۔ وہ 15 دن پہلے ہوئے واقعے کے بعد سے خاصی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ گو اس روز وہ ان پولیس والوں سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور مہر ماں کے والد صاحب کو گھر سے باہر نکلنے پر ہی نظر آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس بے باک واقعے کو بھول نہیں پائی تھی۔ اور بھولی تو مہر ماں بھی نہیں تھی، خاص طور پر وہ گہری سرمئی آنکھیں جن کی رنگت سیاہی مائل سی تھی۔ مہر ماں کو وہ آنکھیں ازپر ہو چکی تھیں اور اس شخص کی گرفت سوچتے ہوئے اسے جھرجھری سی آ گئی۔ تم بھلا نہیں سکتی وہ سب؟ میرے ساتھ بھی تو بدتمیزی کی تھی اس گھٹیا انسان نے۔ اس نقاب پوش کی بابت سوچتی وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ بھولنے سے کیا ہوگا مہر؟ کیا میری شادی کینسل ہو جائے گی؟ کیا میں ڈاکٹر بن پاؤں گی؟ کیا میرے خواب پورے ہو جائیں گے؟ نہیں نا، تو پھر پیپرز کی تیاری کر کے کیا کروں؟ اچھا ہے نا فیل ہی ہو جاؤں۔ کالج کا گیٹ پار کرتی فاطمہ نے تڑک کر کہتے ہوئے جلدی سے اپنی بھیگتی آنکھیں صاف کی تو مہر ماں کا دل دکھ سے بھر گیا۔ فاطمہ کی امی اس سارے معاملے کے بعد خوفزدہ ہو گئی تھیں، اسی لیے فاطمہ کی شادی اپنے بھانجے کے ساتھ طے کر دی، جو پیپر سے فارغ ہوتے ہی پایا تکمیل کو پہنچنے والی تھی۔ بعض اوقات شر کے پیچھے بھی خیر ہوتی ہے فاطی۔ قسمت کے اس فیصلے کو صبر سے قبول کرو، مجھے امید ہے کہ اس سب میں کچھ بہتری ہوگی۔ ٹیشو سے بار بار پیشانی پر آتا پسینہ پونچھتی وہ اسے حوصلہ دینے والے انداز میں بولی تو فاطمہ فقط سر اسبات میں ہلا کر رہ گئی۔ ان دونوں کو کلاس رومز کے باہر ہی ان کی باقی کالج فرینڈز کھڑی نظر آ گئیں تو وہ دونوں ان کی طرف بڑھ گئیں۔ ایک دوسرے سے یوں ہی سبجیکٹس پر بات چیت کرتی وہ کمرہ امتحان میں داخل ہو گئیں۔ رول نمبر وائز اپنی اپنی نشست پر براجمان ہو کر کلاس میں موجود تمام لڑکیاں پرچے کے انتظار میں تھیں۔ معمول کے مطابق پرچے ان سب میں تقسیم کر دیے گئے تھے۔ باقی سب سے انجان وہ اپنے پرچے پر جھکی اسے حل کر رہی تھی۔ اس کا ذہن اپنے ساتھ ہونے والے سانحے سے قطعی بے خبر تھا۔ بلو جینز کی پاکٹ میں ایک ہاتھ پھنسائے جبکہ دوسرے میں لشکارے مارتا برانڈ نیو موبائل پکڑے وہ شانے پہ نیازی سے آدم جی گورنمنٹ سائنس کالج آف کراچی کی عمارت میں چل رہا تھا۔ یہ صبح سے تیسرا کالج تھا جس کا وزٹ کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ کندھوں تک آتے سیاہ بالوں میں سے آدھے بال ہمیشہ کی طرح پونی میں مگید تھے، جن کے باعث اس کے بائیں کان میں پہنا بلیک ٹاپس واضح ہو گیا تھا۔ گرمی کے باعث اس نے گرے شرٹ کے کف فولڈ کر کے بازو کوہنی تک چڑھا رکھے تھے۔ خلاف معمول ہاتھوں میں علم گلم بینڈز کی بجائے برانڈڈ واچ چمک رہی تھی۔ اس کی بے نیاز اور بے باک نگاہیں آج ارد گرد سے بے بہرا نظر آ رہی تھیں۔ سر، آپ نے جس رول نمبر کے لیے کہا تھا وہ گراؤنڈ فلور کی کلاسز میں سے ہے۔ اس کے ساتھ سیکنڈ فلور پر چلتی فیمیل سپرنٹینڈنٹ نے دھیمی آواز میں کہا۔ کتنی ٹیچرز ہیں وہاں؟ موبائل کی اسکرین کو چھیڑتا وہ بے نیازی سے پوچھنے لگا۔ ٹیچرز کا کوئی ایشو نہیں ہے، جسے میں نے اپوائنٹ کیا ہے اسے اچھے سے سمجھا چکی ہوں، ڈونٹ وری۔ لبوں پر خوشامدی مسکراہٹ سجا کر وہ سرگوشیانہ بولی تو منصب نے ایک بیزار نظر اس عورت پر ڈالی جس نے اس کی پاور اور پیسے کے سامنے ہتھیار ڈالنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگایا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ 2 دن پہلے وہ اس عورت سے بطور DO ملاقات کرنے آیا تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے پر وہ کچھ جھجک گئی، لیکن جب اس نے اسے سن آف ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر آف سکھر کا حوالہ دیا تو وہ چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ کچھ بڑے ناموں اور کچھ بڑے نوٹوں کے عوض وہ آرام سے اس کی بات مان گئی تھی اور اب
अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो उसके साथ ग्राउंड फ्लोर की तरफ उतरती सीढ़ियाँ उतर रहा था। कीप क्वाइट स्टूडेंट्स, उसे सुपरिटेंडेंट के साथ आता देखकर फ्लोर पर अजीब सी खुलबुली मच गई। डीओ आ गया, डीओ आ गया। चुप हो जाए, अब किसी की आवाज़ ना आए मुझे। टीचर्स गला फाड़ कर चीखते लगीं। एक के बाद दूसरी क्लास में दाखिल होता वो तायराना निगाह डालकर बाहर निकल रहा था। वो चौथी क्लास में दाखिल हुआ तो पहली निगाह में ही उसे वो तीसरी कतार की आखिरी नशिस्त पर बैठी नज़र आ गई। वो उसे फ़ौरन पहचान गया था क्योंकि उस पल वह होंठों में पेन दबाए चेहरा ऊंचा किए शायद भूला हुआ कोई पॉइंट याद कर रही थी। उसके क्लास में दाखिल हो जाने पर बाकी लड़कियों के बरअक्स मेहर माँ ने एक सरसरी नज़र उस पर डाली और फिर से अपने पेपर की जानिब देखकर सोचने लगी। वो वहाँ मौजूद लड़कियों में से काफ़ी की नज़रें खुद पर महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहों का मरकज़ वो बेनियाज़ चेहरा था जिसने पिछले 15 रोज़ से उसे बदले की आग में झुलसा रखा था। उसके गुलाब चेहरे से अपनी सट निगाहें हटाकर उसने सुपरिटेंडेंट को आंख से इशारा किया, जिसे समझते हुए उसने वहाँ मौजूद 2 में से एक टीचर को अपने पास बुलाया। इजी है पेपर? लबों पर एक मुख्तसर मुस्कुराहट सजाते हुए उसने बाआवाज़ बुलंद पूछा। मेहर माँ अपने पेपर पर झुक चुकी थी। यस सर, लड़कियों ने एक कोर्स में उसे जवाब दिया। कुछ की आंखें उसके सिल्की बाल देखकर मुस्कुरा रही थीं, जैसे उन्हें उसका ये स्टाइल पसंद आया हो। गुड, उसने बाहें उचकाकर इत्मीनान से कहा। यू ब्लू दुपट्टा। मेहर माँ की तरफ बढ़ते हुए उस टीचर ने करख्त लहजे में कहा तो मनसब ने चौंक जाने की अदाकारी करते हुए उस तरफ देखा जहाँ वो सर पर पहुँच चुकी टीचर को मुंह उठाकर कुछ हैरत से देख रही थी। यस मैम, वो सादगी से पूछ रही थी, मद्दम आवाज़, दिलनशीन लहजा। ये आपके हाथ के नीचे क्या है? आंसर शीट पर रखे उसके हाथ की तरफ अबरू उचकाकर इशारा करती उस टीचर ने पूछा। उस सवाल पर आगे बैठी लड़कियां गर्दन मोड़कर पीछे देखने लगीं। कुछ भी नहीं मैम, अपना हाथ पीछे हटाते हुए मेहर माँ ने मुकम्मल एतमाद से कहा। झूठ मत बोलें, मैंने अभी आपको जीन्स की पॉकेट से कुछ निकाल कर शीट्स में छुपाते हुए देखा है। वो टीचर बिना झिझके तड़क कर बोली तो मेहर माँ गड़बड़ा गई। पहली कतार में बैठी फातिमा भी अपना पेपर छोड़कर उसी तरफ मतवज्जा हो गई थी। नो मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अपनी जानिब देखती पूरी क्लास पर एक नज़र डालकर वो संजीदगी से बोली। डीओ के सामने इस पूछ पड़ताल पर उसका चेहरा खिफ़त से सुर्ख हो रहा था। वो कदम कदम चलता सुपरिटेंडेंट के हमरा उसी की जानिब बढ़ने लगा। अभी पता चल जाता है, सख्ती से कहते हुए उस टीचर ने उसकी आंसर शीट्स का दस्ता झपट लिया। फिर सफ़हात पलटते हुए उसने बड़ी होशियारी से अपने अंगूठे के नाखून में छुपी छोटी सी तहशुदा चिट ज़मीन पर गिरा दी। ज़मीन पर गिरती चिट देखकर सही मानों में मेहर माँ के होश उड़े थे। उसने फटी फटी बेयकीन निगाहों से ज़मीन पर गिरी उस चिट को घूरा जिसे वो झुक कर उठा चुका था। क्लास में चहमगोइयाँ शुरू होने लगीं। मनसब ने वो चिट खोल कर देखी जिस पर केमिस्ट्री के कुछ इक्वेशंस चस्पा थी। ये फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं यहाँ? मेहर माँ की जानिब सवालिया नज़रों से देखकर बड़ी संजीदगी से कहते हुए उसने वो चिट सुपरिटेंडेंट की तरफ बढ़ाई। इन निगाहों की सख्ती से मेहर माँ की टांगें लरसने लगी। वो अपने कुर्ते की शिकनें दुरुस्त करती बड़ी मुश्किलों से खड़ी हुई थी। चेहरे का रंग पल में फीका पड़ा था। नो सर, ये मेरा नहीं है, बिलीव मी। अपने सर को नफ़ी में हिलाते हुए वो कांपती आवाज़ में बोली। चोर ये कभी नहीं कहता कि उसने चोरी की है बच्चे। आपको यह हरकत करने से पहले एक मरतबा सोचना चाहिए था कि ये आपके कॉलेज का टेस्ट नहीं बल्कि बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। उस चिट को मुट्ठी में दबोचती सुपरिटेंडेंट ने करख्त आवाज़ में कहा। मेहर माँ का सर मुसलसल नफ़ी में हिल रहा था। पूरी क्लास उसकी तरफ देख रही थी। अपनी ज़ात की यूँ तशहीर पर वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई। आप इनकी चेकिंग करें मिस। अपने दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट में घुसाते हुए मनसब ने बेनियाजी से कहा, जबकि लफ्ज़ चेकिंग पर मेहर माँ को 15 दिन पहले भरी दोपहर का वो मंजर याद आ गया। तब भी तो उसे यूं ही बेकसूर होते हुए मुजरिम करार दिया गया था। नो सर, प्लीज़ बिलीव मी, ये मेरा नहीं है। उस टीचर के अपनी जानिब बढ़ते हाथ झटकते हुए उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। चुप करके खड़ी रहो वरना मुँह तोड़ दूंगी। निकम्मियाँ, पढ़कर आती नहीं हैं और यहाँ आकर जब पकड़ी जाती हैं तो ड्रामे करती हैं।
اس کی کلائی جو وہ اپنے دفاع کے لیے استعمال کر رہی تھی مڑوڑ کر پیچھے کرتے ہوئے وہ ٹیچر چلائی تھی۔ اس تذلیل اور تکلیف پر مہرماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فاطمہ نے اپنی سیٹ چھوڑنی چاہی تو دوسری ٹیچر نے اسے ڈپٹ دیا، جبکہ وہ پہلی والی نہایت بدتمیزی سے اس کی چیکنگ کر رہی تھی۔ ایک میل ڈی او کے سامنے اس بے باک سلوک پر مہرماں کا تنفس بگڑنے لگا۔ جب اس ٹیچر کے ہاتھ اس کی جینس تک پہنچے تو مہرماں نے ہمت کر کے اسے پیچھے دھکا دے دیا۔ وہ ٹیچر جو اس کی جینس کی پچھلی جیب میں اپنے لمبے ناخنوں سے چٹس ڈال چکی تھی، اس کی اس مزاحمت پر غصے میں آئی اور اس کے گال پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ آہ ابھی جی! اس کے لب بے اختیار سسک اٹھے۔ اگر اب بدتمیزی کی تو پہلے پولیس کو کال کروں گی اور پھر تمہارے باپ کو۔ اس کی جینس کی پاکٹ کھنگالتی وہ ٹیچر صفاقی سے بولی اور اگلے ہی پل 3-4 طے شدہ چٹس پاکٹ سے نکال کر منصب اور سپرنٹینڈنٹ کے سامنے کر دی۔ یہ دیکھیے، اور بی بی جی کہہ رہی تھیں کہ یہ ان کا نہیں ہے۔ مہرماں پر ایک تنفر بھری نظر ڈالتی اس ٹیچر نے زہر اگلا، جبکہ اس صورتحال پر وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ابھی بھی انکار ہی تھا۔ سپرنٹینڈنٹ نے اس کا پیپر جھپٹ لیا اور چٹس کھول کر دیکھنے لگی۔ میم میرا یقین کریں پلیز، یہ میرا نہیں ہے۔ پلیز یہ میرا نہیں ہے، مجھے تو سارا پیپر آتا ہے، روتے ہوئے کہتی وہ سپرنٹینڈنٹ کے پیچھے ہی آ گئی جو پوری کلاس کے سامنے جا کھڑی ہوتی۔ وہ چٹس اس کے پیپر کے ساتھ پن اپ کر رہی تھی۔ اپنا مستقبل تباہ ہونے کے خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ بایاں گال تھوڑی دیر پہلے پڑنے والے تھپڑ کے باعث چل رہا تھا، جبکہ اس کی حالت سے لطف اٹھاتا وہ سکون بھری نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چلیے نکلیں کلاس سے باہر۔ اب جب آپ پر کیس بنے گا تو اچھے سے پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ کا ہے اور کیا نہیں۔ اس کے پیپر پر چیٹنگ لکھ کر اپنے سائن کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ نے تڑک کر کہا تو روتی ہوئی مہرماں نے آخری امید کے طور پر وہاں کھڑے ڈی او کی جانب دیکھا۔ فاطمہ بھی اپنی سیٹ پر کھڑی اس کی ابتر حالت پر افسردہ تھی۔ سر شی از رائٹ، اس کو سارا پیپر آتا ہے، یہ چٹس اس کی نہیں ہو سکتی۔ کسی نے مہر کے ساتھ بہت ہی گندا مذاق کیا ہے، پلیز سر گیو ہر اے چانس۔ منصب کے پاس آتے ہوئے فاطمہ منت کرنے والے انداز میں بولی۔ مہر ماں کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ کچھ لڑکیوں کو اس پر ترس آنے لگا، جبکہ کچھ لاپرواہی سے اپنا پرچہ حل کر رہی تھیں۔ آپ ان کی بھی چیکنگ کریں، لگتا ہے دونوں اس میں ملوث ہیں۔ فاطمہ کو بولتا دیکھ منصب نے بڑی صفاقی سے اسی ٹیچر کو فاطمہ کی چیکنگ کرنے کا کہا تو وہ پریشانی کے عالم میں منصب کو دیکھتی رہ گئی۔ سر پلیز میرا فیوچر خراب ہو جائے گا، آپ چاہیں تو۔ اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر بولتی مہرماں کی بھیگی نظر مقابل کی چمکتی آنکھوں پر پڑی تو اس کے پھڑپھڑاتے لب ساکت ہو گئے۔ سیاہی مائل گہری سرمئی آنکھیں، نگاہوں میں وہی بے باکی، وہی ہز اڑاتی نظریں اسے دیکھ رہی تھیں۔ ہونٹوں پر دبی دبی سی طنزیہ مسکراہٹ لیے وہ اسی کی جانب متوجہ تھا۔ اچانک اسے پہچانتے ہوئے مہرماں کے آنسو تھم گئے۔ آنکھوں میں خوف کی بجائے غصہ اور طیش ہلکورے لینے لگا۔ تم؟ اس کے لب پھڑپڑائے تو منصب نے دھیرے سے لبوں کو ہاتھ تو کہنے والے انداز میں مڑوڑا۔ بھووں کی جنبش مغرور تھی۔ مہرماں کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تو یہ تم نے کیا ہے نکلی آفیسر؟ شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ دھیمی آواز میں گڑائی تھی، جبکہ مہرماں کی بات پر فاطمہ کے دماغ میں بھی کچھ کلک ہوا تھا۔ وہ کس آفیسر کی بات کر رہی تھی؟ وہ منہ کھولے مہرماں اور منصب کو دیکھنے لگی جو ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ارد گرد کی پرواہ کیے بنا ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں غصہ، نفرت اور طیش تھا تو دوسرے کی سرمئی آنکھوں میں اطمینان، سکون، قرار تھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا انعام تمہیں بہت اچھے سے مل چکا ہے، مہرماں کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے منصب بے حد دھیمی آواز میں بولا تھا۔ پہلی بار میں اس نے اس شخص کی فقط آنکھیں دیکھی تھیں اور آج اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ اس سے شدید نفرت پر مجبور ہو گئی تھی۔ منصب کے چیلنجنگ انداز پر مہرماں کے جسم میں شرارے سے دوڑنے لگے۔ تھپڑ؟ ہاں؟ پوچھتے ہوئے مہرماں نے اسبات میں سر ہلایا، پھر اگلے ہی پل پوری قوت سے اس کے گال پر تھپڑ دے مارا۔ چٹاک! پوری کلاس میں آواز گونجی، جبکہ منصب اس غیر متوقع حملے پر
خونی نظروں سے فرش کو گھورتا اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ مہر ماں کی اس حرکت پر سپرنٹینڈنٹ بوکھلاتی ہوئی کلاس میں موجود لڑکیوں کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ مجھے ایک تھپڑ کا مزہ چکھانے کے لیے تم نے اتنا کچھ پلان کیا، نقلی ڈی او بن آئے، یہ ایجوکیشن سسٹم خرید لیا، تب جا کر تم نے میرا گال لال کروایا، لیکن دیکھو تمہیں دوسرا تھپڑ مارنے کے لیے بھی مجھے کوئی تردد نہیں کرنا پڑا۔ غصے سے پاگل ہوتی وہ بلند آواز میں چیخی تھی۔ شہادت کی انگلی اٹھائے وہ اب بھی اسی سے مخاطب تھی جو خون آشام نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ آئندہ کسی لڑکی کو کمتر سمجھنے سے پہلے یہ تھپڑ یاد کر لینا، امید ہے تم اسے کبھی نہیں بھولو گی۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتی مہر ماں نے باری باری ایک زخمی نگاہ وہاں موجود ٹیچرز پر ڈالی اور اگلے ہی پل وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس سارے تماشے پر فاطمہ ساکت نظروں سے منصب کا خطرناک حد تک سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ تو یعنی مقابل کھڑا شخص ان پولیس آفیسرز میں سے ایک تھا جنہوں نے مہر ماں اور فاطمہ سے بدتمیزی کی تھی۔ سوچتے ہوئے وہ سیٹ پر بیٹھتی چلی گئی۔ اگر وہ شخص تنہائی میں پڑے ایک تھپڑ کا انتقام لینے کے لیے اس حد تک چلا گیا تھا کہ مہر ماں کا مستقبل تباہ کر ڈالا تھا، تو بھری کلاس میں یوں تھپڑ پڑنے پر وہ مہر ماں کا کیا حشر کرنے والا تھا؟ اس سے آگے سوچتے ہوئے فاطمہ کے حواس گم ہونے لگے۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے بے اختیار مہر ماں کی حفاظت کی دعا مانگی تھی۔ سرخ و سفید مردانہ ہاتھ کی مضبوط انگلیوں میں دبا پینٹ برش بڑی روانگی سے کینوس پر رنگ بکھیر رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں دنیا جہان کی معصومیت سمیٹے وہ مدہوش سا اپنے کام میں مصروف تھا۔ بنا پلک جھپکائے اس کی ساکت نگاہیں کینوس پر ابھرتے اس چہرے پر تھیں جسے اس پل اس کے فنکار ہاتھوں نے تشکیل دیا تھا۔ انابی لب سختی سے بھینچے وہ بے تاثر انداز میں رنگ بکھیرتا جا رہا تھا۔ موٹی موٹی بھوری آنکھوں کی خمدار پلکیں سیاہ کرتے ہوئے اسے ان بھوری آنکھوں کی نفرت یاد آئی تھی، لہجے کی پھنکار اور انداز میں تنفر۔ اسے سوچتے ہوئے وہ بے اختیاری میں اس کی ناک کی لونگ کو سلور رنگ سے چمکدار کرنے لگا۔ لبوں کے دل فریب کٹاؤ کا ابھار بناتے ہوئے اس کا ذہن مختلف سوچوں کی آماج گاہ بننے لگا۔ تھوڑی کی شیپ کو فائنل ٹچ دے کر وہ سیدھا ہوا اور ایک تنقیدی نگاہ اس پینٹنگ پر ڈالی۔ نگاہوں کے سامنے تیار پینٹنگ میں وہ چہرہ بالکل اسی چہرے سے مشابہت رکھتا تھا جس پر پہلی نظر پڑتے ہی وہ چونک گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں نے آج تک کئی خوبصورت چہرے کینوس کی سطح پر ابھارے تھے، لیکن اس چہرے نے جس طرح سے اس کے حواس جکڑ لیے تھے وہ اسے تشکیل دیے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ کو اس چہرے میں کسی کمی کا احساس ہوا تھا۔ برش ایک طرف رکھ کر وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اسے اس کمی کو پورا کرنا تھا جو اسے اس چہرے کی جانب کھینچ رہی تھی۔ اگر کمی پوری نہ ہوتی تو؟ اس سوچ کے آتے ہی اس کی سیاہ آنکھیں برف سی ہو گئیں۔ معصومیت کی جگہ سرد پن نے لے لی تھی۔ وجود کے اندر بڑھتی بے چینی نے اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یوں ہی آنکھیں بند کیے وہ ذہنی سوچوں سے لڑ رہا تھا جب اس کی آنکھوں کے پردے میں ایک بار پھر سخت الفاظ بولتے وہ لب واضح ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو اسے بالائی لب کے کنارے پر سیاہ چمکتا ہوا تل یاد آ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول لی۔ سیاہ آنکھوں کی چمک بڑھ چکی تھی۔ وہ پلٹا اور اطمینان سے کینوس پر ابھرے چہرے پر ایک سیاہ تل بنا دیا۔ بالائی لب کے کنارے پر وہ تل بڑا جان لیوا تھا، لیکن مقابل بنا اثر لیے اب مسکرا رہا تھا۔ وہ نہایت کم وقت میں اس کا حسین چہرہ کشید کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کا تاثر اس پل بے نیاز تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ مکمل چہرہ اب اسے اپنی جانب کھینچنے میں ناکام رہے گا۔ اس چہرے کو ناکام رہنا تھا کیونکہ اسے کاملیت کبھی بھی پرکشش نہیں لگتی تھی۔ اگر اسے کچھ پسند تھا تو وہ اپنا آپ، اگر کچھ پرکشش تھا تو وہ تھی اس کی اپنی ذات۔ اپنی ذات، ہاں، آدھی ادھوری، فقط اپنی ذات۔ اسے دنیا کے ہر مکمل شخص کی کاملیت سے نفرت تھی، فقط اپنی ذات کے ادھورے پن سے محبت تھی۔ ہاں، اسے فقط خود سے محبت تھی۔ اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر کینوس پر ابھرا علیشا چوہان کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھیں سرد ترین ہونے لگی۔ اسے اپنی نگاہوں کی بغاوت پر حیرت تھی
क्योंकि मामूल के बरअक्स वो चेहरा उसके हाथों से तश्कील पा लेने के बाद भी अपनी कशिश नहीं खो रहा था, और ये उस जैसे अधूरे शख्स के लिए कोई खुश आइंदा बात नहीं थी। नज़रों का रुख बदल कर वो पेंटिंग के आखिर में अपने साइन करने लगा। खूबसूरत सा एस बनाकर अपने नाम के स्पेलिंग लिखते हुए उसके अंदर, कहीं बहुत अंदर, एक चुभती हुई बेचैनी हिलकोरे ले रही थी, जिसे समझने से वो उस पल कासिर था। वो शदीद गुस्से में जो ही बाहर निकलकर सीधा गेट की तरफ जाती राहदारी की तरफ बढ़ी, वो अभी चंद कदम ही आगे बढ़ी थी जब किसी ने उसे कलाई से पकड़कर एक जानिब खींचा था। उसके मुंह से एकदम चीख निकली थी, जिसके बुलंद होने से पहले ही मुकाबिल ने सख्ती से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ एपिसोड 2 ऑफ द नॉवल शिद्दत बाय मीरब हयात। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़। एंड don't forget to subscribe to my channel, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you.